الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے جس کے فضل و کرم سے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مطففین اس کی چند پہلی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ سورہ مطففین کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال اور احوال کا ذکر فرمائے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ، ان کو کیا عذاب ہوگا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں وعید فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ وائل کا معنی ہے عذاب، المطففین جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یعنی جب کسی سے کوئی چیز وصول کرتے ہیں تو پورا وصول کرتے ہیں، اور جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ ایسا شخص اسے عربی زبان میں المطفف کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، عذاب ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ویل جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی ہے جہاں جہنمی لوگوں کا پی پیالہ ہوگی۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، فرمایا وہ لوگ جب دوسروں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، جب دوسروں سے کوئی چیز ناپ کر لیں تو پورا لیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ کر دیں یا تول کر دے تو اس میں کم کر دیں، خود تو پورا لیں اور دوسروں کو کمی کر دیں، ناپ میں بھی اور وزن میں بھی۔ اب عربی زبان میں المطفف اس کا معنی قلیل ہے، یعنی جو آدمی ناپ تول میں کمی کرتا ہے وہ کوئی بہت ساری کمی نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ ہر گاہک کے حصے میں سے تھوڑا بڑے ہی ہاتھ کی صفائی کے ساتھ کمی کرتا ہے، اسے دیتے وقت ناپ میں بھی اور تول میں بھی۔ تو اس طرح گاہک کو پتہ نہیں چلتا ہے تو تھوڑی کمی کر کے وہ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، انہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ یقین نہیں ہے؟ کیا انہوں نے مرنے کے بعد جینا نہیں ہے؟ یوم عظیم، بہت بڑے دن، یعنی قیامت کا دن، قیامت کے دن کی عظمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑا دن فرمایا۔ کیا وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں انہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے پہ یقین نہیں ہے؟ یہ اظہار تعجب ہے کہ ایک ایسا شخص جسے قیامت پہ یقین بھی ہو اور اسے یہ بھی یقین ہو کہ اس نے اللہ کے حضور پیشی دینی ہے اور اپنے ہر عمل کا حساب و کتاب دینا ہے، پھر بھی وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے۔ فرمایا کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بہت بڑے دن اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے تو یہاں پہ لوگ ناپ تول میں بہت ساری ڈنڈی مارتے تھے، ناپ تول کے معاملے میں بہت زیادہ خبیث تھے،
تو فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت۔ اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضرت سبا بن الخطا رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پر آمین مقرر فرمایا اور آپ خیبر کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے اور آپ کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نماز پڑھی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ مریم کی تلاوت فرمائی اور دوسری رکعت میں سورہ مطففین یعنی اس سورت کی تلاوت فرمائی۔ جب میں نے سنی پیچھے کھڑے ہو کر تو میں نے سوچا کہ فلاں شخص تو ہلاک ہو گیا، ان کے ذہن میں وہ شخص آیا جو ناپ تول میں کمی کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ وہ فلاں تو ہلاک ہو گیا کہ آئے میں بھائی مطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ وہ تو ہلاک ہو گیا، اس نے لینے والا پیمانہ اور رکھا ہوا ہے، دینے والا اور رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح المستدرک حاکم میں حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی کو ملازم رکھتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ یہ ملازم ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے، یعنی اس کی عادت ہے کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس ناپ تول میں کمی کرنے کا گناہ اس ملازم کے رکھنے والے کو بھی برابر ہو۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک میں، آقا علیہ السلام نے 5 برائیوں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا پہلی برائی کا ذکر فرمایا کہ جس قوم کے اندر بے حیائی ظاہر ہو جائے، فحاشی ظاہر ہو جائے، زنا عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، حتیٰ کہ لوگ کسی کی برسر عام بے حیائی کریں، اس وقت اللہ تعالیٰ اس قوم کو کے اندر طاعون پھیلا دیتا ہے اور ایسی ایسی بیماریوں میں انہیں مبتلا کرتا ہے کہ ان کے لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ پہلے لوگوں کی سمجھ میں بھی وہ بیماریاں نہیں تھیں، آج ہم دیکھ سکتے ہیں بے حیائی کس طرح عام ہے، حتیٰ کہ آپ کسی اخبار کو اٹھا کر ایک پرہیزگار بندہ اخبار نہیں پڑھ سکتا ہے اگر اس کے اندر حیا ہے، پرہیزگار بندہ ٹیلی ویژن پہ خبریں نہیں سن سکتا ہے اگر اس کے اندر ذرا برابر حیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ بھی ایسی بیماریاں پھیلاتا ہے کہ پہلے لوگوں کی وہ سمجھ میں بھی نہیں تھی۔ آج آپ دیکھ لیتے ہیں ایسی ایسی بیماریاں ہمارے بڑے لوگوں کی ذہن میں بھی نہیں تھی کہ ایسی بیماری بھی ہوتی ہے، ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان پر قحط مسلط کرتا ہے اور انہیں بھوک کی سزا دیتا ہے اور ظالم حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ سزا ملتی ہے ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کو۔ جب پوری قوم ہی اس عمل میں مبتلا ہو جائے، اور یاد رکھیں کہ ناپ تول میں کمی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تولنے کے وقت کم کرنا یا ناپنے کے وقت کم کرنا، ہر وہ شخص جس کی ڈیوٹی ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی کے اندر کمی بیشی کر رہا ہے، کہ پوری طور پر ڈیوٹی نہیں دے رہا ہے، تو وہ اسی آیت کے تحت آئے گا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرنے والا۔ مثلا ایک استاد ہے اسکول کے اندر، وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں دے رہا ہے، اس کا رزق بھی حرام ہے، وہ بھی اسی آیت کے تحت ہوگا۔ اور ایک کلرک ہے اسکول کے اندر، وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں دے رہا ہے، وہ بھی اسی آیت کے تحت ہوگا۔ یعنی ہر وہ شخص جو اب رزق حلال کمانے کی کوشش کر رہا ہے اور رزق حلال کماتے وقت وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا ہے، اس میں کسی نہ کسی طریقے ڈنڈی مار رہا ہے، وہ اسی آیت کے تحت ہوگا۔ تو آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، جس کا بس چلتا ہے وہ ضرور ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے ملازم سے لے کر بڑے سے بڑے ملازم کو دیکھ لیں، وہ رشوت کے ایسے عادی ہو چکے ہیں کہ گویا ان کا نشہ بڑھ چکا ہے۔ تو پھر اس کا نتیجے کے طور پہ عذاب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ایک تو قحط مسلط ہو جائے گی اور دوسرا افلاس یعنی بھوک اللہ ان کے اوپر مسلط کر دے گا۔ ہر بندہ کہے گا غربت کے مارے پھر رہے ہیں، غربت کے مارے پھر رہے ہیں، اور تیسرا ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کرے۔ تو آج دیکھ لیں یہ چیزیں ہم ہر دوسرا تیسرا بندہ کہہ رہے ہیں۔ اور تیسری آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے بارش نہیں برساتا، وہ بارش سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر بارش آتی بھی ہے تو صرف جانوروں کی وجہ سے آتی ہے، حیوانات کی وجہ سے آتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ان کے مخالف دشمن مسلط کر دیتا ہے کہ ان کے مال چھین کر لے جاتے۔ اور پانچویں برائی کا ذکر فرمایا کہ جب آئمہ یعنی حکمران، فیصلہ کرنے والے جج، قاضی اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ ان میں خوف و ہراس پیدا کر دیتا ہے، ان لوگوں کے اندر خوف پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح نگرامی قدر ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس طرح ان برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں اور کس طرح اللہ کے ان عذاب، یہ جو عذاب ہیں ان برائیوں کے نتیجے میں آنے والے ہیں، ان سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہر بندے کے اندر قیامت کا یقین پیدا ہو، آخرت کا یقین پیدا ہو جائے، ہر بندے کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اس نے اپنے اللہ کے حضور ضرور پیش ہونا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہو کر قیامت کے دن اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ ہر بندے کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے گا تو پھر پورا معاشرہ سمجھ جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا وہ یقین نہیں رکھتا ہے کہ اس نے ایک بڑے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس دن اسے اٹھایا جانا ہے۔ اور وہ دن کون سا دن ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، فرمایا جس دن لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اب کھڑا ہونا کس طرح ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ قبروں سے نکل کر کھڑے رہیں گے، اور ایک قول یہ ہے کہ اپنے رب کے حضور حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ جس دن لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اب وہ میل کتنا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ میل ہے جو ہم جانتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میل ہے، بہرحال 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ تو فرمایا ہر بندہ اپنے عمل کے مطابق وہاں موجود ہوگا اور وہ اپنے پسینے کے عذاب میں ہوگا۔ کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کی ناف تک ہوگا، کسی کی گردن تک ہوگا، حتیٰ کہ کسی کو پسینے نے لگام ڈالی ہوگی اور وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو دنیا میں کاروبار میں ڈنڈی مارتے ہیں، حلال رزق کماتے ہوئے آخرت کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، تو وہ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، فرمایا بے شک کافروں کا صحیفہ اعمال سجین میں ہے۔ سجین ایک مقام ہے، اس کا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وما ادراک ما سجین، کافروں کا نام اعمال جو صحیفہ اعمال ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ سجین میں ہے۔ اور سجین کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کیا جانیں کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ مہر لگایا ہوا صحیفہ۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر مہر لگ گئی، اب تو نہ کوئی نیک عمل اس کے اندر پڑ سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن کو جھٹلانے والوں کے، افسوس ہے اس دن کے جھٹلانے والوں پر۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جھٹلانا جو ہے، تکذیب کرنا، یہ 2 طرح کا ہے۔ ایک تکذیب ہے زبان کے ساتھ انکار کر دینا کہ میں نہیں مانتا، اور دل کے ساتھ بھی نہ ماننا۔ قیامت کے دن ایسا شخص تو کافر ہے جو زبان سے بھی انکار کر رہا ہے اور دل سے بھی قیامت کو نہیں مانتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے۔ اور جو شخص زبان سے قیامت کا اقرار کرتا ہے لیکن دل سے انکار کرتا ہے، ایسا شخص منافق ہے۔ اور جو شخص زبان سے بھی قیامت کا اقرار کرتا ہے اور دل سے بھی یقین رکھتا ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ جھٹلا رہا ہے، عمل اس کا ایسا ہے کہ عمل کے ذریعے پہچان یہ کرا رہا ہے کہ وہ قیامت پہ گویا سے یقین ہے ہی نہیں۔ اب ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس خبر آئے کہ تھوڑی دیر کے بعد زلزلہ آنے والا ہے، تو اس خبر پہ اب یقین ہر بندے کا الگ الگ۔ اگر کوئی کامل یقین رکھے گا تو وہ فوراً مسجد سے بیٹھ جائے، اور جس کا یقین کم ہوگا وہ بیٹھا رہے گا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے کامل یقین ہے کہ زلزلہ آئے گا اور پھر بھی کمرے کے اندر ہی بیٹھا رہے، تو آپ کہیں گے کہ اسے یقین ہے، ہم کہیں گے جھوٹ بولے۔ اگر اسے یقین ہوتا تو یہ باہر آ جاتا۔ تو عزیزان گرامی قدر، کچھ لوگ قیامت کو عمل کے ذریعے جھٹلا رہے ہیں۔ ویسے یقین رکھتے ہیں تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک مومن ہے، ہمارا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، لیکن جتنا اس نے قیامت کو جھٹلایا ہے عمل کے ذریعے، اتنا وہ قیامت کے دن عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ارشاد فرمایا قیامت کے دن جھٹلانے والا جو شخص ہے کیوں جھٹلاتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ الذین یکذبون بیوم الدین، جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ فما یکذب به الا کل معتد اثیم، اس دن کی تکذیب صرف سرکش گناہ گار ہی کرتا ہے۔ یہ قیامت کے دن کو صرف گناہ گار شخص ہی جھٹلاتا ہے، یا وہ شخص جو حد سے بڑھنے والا ظالم شخص ہے، قیامت کے دن کا صرف وہی انکار کرتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا ذکر فرمایا جو آقا اسلام کے دور میں تھے اور قیامت کا کھلا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا اذا تتلی علیہم آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اللہ تعالیٰ کی یہ آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں
کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، تجارت صحیح معنی میں کرو، اللہ تعالیٰ سے کرو، قیامت آئے گی، اللہ کے حضور حساب کتاب دینا ہوگا۔ کہتے یہ تو کہانیاں ہیں، ایسے ہی کہانیاں بیان کرتے، کوئی اس کی طرف کان نہیں کرنا، کوئی یقین نہیں کرنا۔ تو فرمایا اس کی وجہ کیا ہے، یقین نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، قیامت کو جھٹلا رہا ہے اس وجہ سے کہ اس کا دل جو ہے برے کاموں نے اس کے دل پہ ایسے زنگ چڑھا دیا ہے کہ پورا دل برے کاموں کے زنگ کی وجہ سے مکمل طور پر آلودہ ہو چکا ہے۔ اس سے بات میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اللہ کے حضور تو وہ سیاہ نقطہ اللہ تعالیٰ بٹھا دیتا ہے، دل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہ گناہ کرتا رہتا ہے، ایک نقطہ لگتا ہے، پھر دوسرا سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہی رہتا ہے حتیٰ کہ پورا دل جو ہے غلاف کی طرح لپیٹ لیتا ہے، وہ گناہ پورے دل کو غلاف کی طرح لپیٹ لیتے ہیں۔ یہ مراد ہے، اس کے اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے برے کاموں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک وہ اس قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ جب دل پہ زنگ ہی چڑھا ہوگا تو پروردگار کا دیدار کیسے کر سکتے ہیں؟ مومن اپنے رب کا دیدار کریں گے، اللہ رب کو جنتوں میں اپنا دیدار کروائے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، لیکن جن کے دلوں پہ زنگ چڑھا ہوا ہے اور اسی زنگ کے ساتھ بھی اللہ کے حضور پہنچ گئے ہیں وہ اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ ثم انہم لصالوا الجحیم، یہاں کافروں کا ذکر ہو رہا ہے، پھر بے شک وہ ضرور دوزخ میں پہنچیں گے، یعنی پھر دوزخ میں جائیں گے، وہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، عالم کی سر جائیں گی تو ان کی جگہ دوسری بدل دی جائیں گی۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر انہیں کہا جائے گا یہ ہے وہ عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا کہ ان کے لیے یہ عذاب ہوگا۔ اب وہ لوگ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں، قیامت کا یقین رکھتے ہیں، ہر عمل کرتے وقت پرہیزگاری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، تو آگے ان کا ذکر فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیکوکاروں کا جو صحیفہ اعمال ہے وہ علیین میں، علیین بہت اعلیٰ مقام ہے، اس لیے کافروں کا فرمایا کہ ان کا جو صحیفہ ہے وہ صدیق میں ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو نیکوکار ہیں ان کا جو صحیفہ اعمال ہے وہ علیین کا معنی ہوتا ہے بلند مقام، اعلیٰ مقام میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، آپ کیا سمجھے کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ بھی مہر لگایا ہوا ایک صحیفہ ہے، یشہدہ المقربون، جس پر اللہ کے مقرب بندے گواہ ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس لکھنے والے کرام کاتبین موجود ہیں، تو فرمایا کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اس سے پچھلی صورت میں اللہ نے ان کا ذکر کیا سورہ انفطار کے اندر، یہ اگلی صورت مطففین ہے، اس سے پچھلی والی صورت انفطار ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے بارے میں یعلمون ما تفعلون، کہ وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، اور وہ کرام کاتبین ہیں، معزز لکھنے والے ہیں۔ فرمایا وہ مقرب فرشتے اس صحیفے پر گواہ ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، وہاں فرمایا تھا کہ جو فجار ہوں گے، گناہگار، وہ جہنم میں ہوں گے۔ یہاں فرمایا کہ جو نیکوکار ہیں وہ جنت نعیم، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، عزت والے مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، جنتوں کا نظارہ کر رہے ہوں گے، عزت والی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی پہچان لیں گے۔ ایک بندہ پریشان ہوتا ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ پریشان ہے، ایک بندہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے اور اس نعمتوں میں ہوتا ہے، تو اس کی دل کے اندر جو خوشی ہے وہ چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا دل بڑا خوش ہے۔ تو فرمایا اللہ نے جو انہیں نعمتیں عطا فرمائی ہوگی، آپ ان کے چہروں کو دیکھ کر ہی پہچان لیں گے کہ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں میں موجود ہیں۔ یسقون بالرحیق مختوم، ان کو مہر لگی ہوئی شفاف شراب پلائی جائے گی، یعنی جنت کا پاکیزہ پانی جس کے اللہ تعالیٰ نے شرابت طہورہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں پلائی جائے گی۔ ختامہ مسک، اس کی مہر میں مشک ہے، یعنی خوشبودار ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اسی میں رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے، کہ جس کے اندر کوئی شوق ہے، طلب ہے، رغبت ہے، اسے اس پاکیزہ
جنت پاکیزہ شراب کو حاصل کرنے کی رغبت کرنی چاہیے. ہمیں اللہ کے حضور یہ مانگنا چاہیے اپنی دعاؤں کے اندر کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اور جنتوں میں ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما جن کا ذکر تو نے اپنے کلام میں کیا ہے. یہ بتائیں اگر کسی شخص نے پوری زندگی اللہ سے جنت مانگی ہی نہیں ہے، اتنا بے پرواہ ہو کے اس نے زندگی گزاری ہے کہ اپنے لیے جنت نہیں مانگی ہے، اور قیامت کے دن اللہ اس سے فرما دے کہ تو نے تو مانگی ہی نہیں مجھ سے جنت، یا اس نے جہنم سے کبھی پناہ ہی نہیں مانگی ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر کر کبھی خوف میں اللہ سے یہ پناہ ہی نہیں مانگی ہے کہ اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچا دے. قیامت کے دن اللہ فرما دے گا مجھے کتنی بھی پرواہ نہیں تھی، زندگی میں ایک مرتبہ ہی مجھ سے معافی مانگ اور مجھ سے پناہ مانگ لیتا میرے عذاب، یا مجھ سے میری اعلیٰ جنتیں مانگ لیتا. کہنے کہ وہی مانگتا ہے جس کے دل کے اندر کوئی اہمیت ہوتی ہے، کوئی غربت ہوتی ہے. تو فرمایا کہ رغبت کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو وہ نعمتیں چاہنی چاہیے، ان نعمتوں کی طرف رغبت کرنی چاہیے. ومزاجہ من تسنیم، سبحان اللہ، اور اس میں چشمہ تسنیم کی آمیزش ہوگی. کہ جنت میں ایک چشمہ ہے، اس کا نام ہے تسنیم. اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا پانی کتنا ذائقے دار ہوگا اور کتنا مزیدار ہوگا. تو فرمایا اس پاکیزہ شراب میں اس چشمہ کی بھی آمیزش ہوگی، اسے چشمہ تسنیم کہتے ہیں. عین یشرب بها المقربون، اس چشمہ سے مقربین، اللہ کے بہت مقرب بندے پیتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو اللہ کے نیکوکار ہیں. تو اسی طرح گرامی قدر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی طلب کریں، کیونکہ اللہ نے خود ہمیں حکم دیا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، کہ آگے بڑھو اللہ کی ان جنتوں کی طرف جو جن کی وسعتیں زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہیں. خیرات میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. جیسے ہم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں آگے بڑھ جاؤں، مال میں، دولت میں، امیری میں، اسی طرح فرمایا ادھر آگے نہ بڑھو، ہرس اور ہوا نہ کرو. اگر ہرس اور لالچ اور طلب کرنی ہے تو ان نعمتوں کی کرو جو ختم ہونے والی نہیں ہے. سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر مجرموں کا ذکر فرمایا ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون. بڑے اعلیٰ قسم کے مجرم جو ہوتے ہیں نا، جنہیں کوئی قیامت کا یقین نہیں ہوتا اور ہر طرف قسم کے مجرم ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام کے دور میں موجود تھے اور ہر نبی کو ایسے مجرموں کا واسطہ پڑا ہے. تو فرمایا بے شک مجرم دنیا میں مومنوں پر ہنستے ہیں. دیکھتے ہیں کہ مومن بندے کتنا اللہ سے ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہیرا پھیری نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو، کاروبار میں کہتے ہیں کہ ڈنڈی نہ مارے، جھوٹ نہ بولے تو ہم روزی نہیں کما سکتے. تو یہ بڑا پرہیزگار آ گیا ہے. مومنوں پہ ہنستے ہیں اور خود اپنے ان برے اعمال پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں جب تک ہم جھوٹی گواہی نہ دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے کامیاب. حقیقت یہ ہے کہ معاشرہ ہی ایسا ہو گیا ہے، ہر جھوٹ بولنے والا سرکش، مجرم اور بے شرم بندہ جو ہوگا، لوگ اس کی زیادہ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی. آپ دیکھیں گے گانے گانے والے فنکار، اداکار جو ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اس سے بڑھ کر احساس ہی ختم ان کا یہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ الحمدللہ پڑھ دے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں اتنی عزت عطا فرما دی. ان فنکار، اداکار بے حیا لوگ جو ہیں، جو دنیا میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اوپر سے کہیں گے الحمدللہ اللہ نے ہمیں اتنی عزت عطا فرمائی. یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل یہ نہیں ہے، اللہ کا فضل یہ ہے کہ انسان نیکوکار ہو. فرمایا دنیا میں وہ ہنستے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے. لیکن زبان سے نہیں کہنا، آنکھوں کے اشاروں سے کہتے آگے بڑھا کر لیتا. وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھروں کو جاتے تو ہنسی خوشی آتے، مومنوں کا مذاق اڑاتے، پرہیزگاروں کا مذاق اڑاتے. فرمایا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ کفار مومنوں کو دیکھتے تو کہتے یہ لوگ ضرور گمراہ ہیں. ان کی نظر میں تو وہ گمراہ ہے، دنیا وہ حاصل نہیں کر رہے، آخرت پہ کافروں کو یقین نہیں ہے، تو مومنوں کو گمراہ کہہ رہے. وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ یہ کفار ان مومنوں پر نگہبان نہیں بنائے گئے. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، اور فرمایا کہ بس آج مومنین کافروں پر ہنس رہے ہوں گے. جب قیامت کا دن ہوگا اور وہ عذاب میں ہوں گے تو اس وقت مومن کافروں پہ ہنس رہے ہوں گے جیسے یہ کافر مومنوں پہ ہنس. علی الارائک ینظرون، عزت والی مسندوں پر بیٹھے ہوئے. پھر دوبارہ کوئی آیت ذکر فرمائی، عزت والی مسندوں پر بیٹھ کر جب اللہ تعالیٰ ان کافروں کو، نافرمانوں کو قیامت کے میدان میں ذلیل و خوار کر رہا ہوگا، وہ مومن عزت والی مسندوں پر اس پر بیٹھ کر ہنس رہے ہوں گے. دیکھو ہم ہمارا مذاق اڑایا ہر صحف الکفار ما كانوا يفعلون. فرمایا کفار کو اپنے کاموں کا کیا بدلہ ملا. اللہ تعالیٰ کیا یقین کی بات ہے کہ کیسا ان کو بدلہ ملے گا قیامت کے دن. وہ بھی ہنس رہے ہیں ان کے اوپر. یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کا دن ویسے تو 50,000 سال کا بڑا دن ہوگا، لیکن جو مومن بندہ ہے اس کے لیے 50,000 سال میں ہوگا. آقا علیہ السلام نے فرمایا
مومن پر قیامت کا دن ایسے گزر جائے گا جیسے ایک فرض نماز کا وقت گزر جاتا ہے۔ فرض نماز کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 15-20 منٹ لگتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک مومن پہ پورا قیامت کا 50,000 سال کا دن اللہ ایسے ہی گزار دے گا جیسے ایک فرض نماز کا وقت گزرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان پہ ایسے ہی گزرنا ہے، وہ تو دھوپ میں کھڑے ہوں گے، اور مومن جو ہیں جنتوں میں بیٹھے ہوں گے، ان پہ کیا پریشانی آنی ہے قیامت کے دن کی۔ اندازہ کر لیں کہ جس نے دنیا میں اللہ کو نہیں بلایا ہے تو اللہ بھی اسے قیامت کے دن نہیں بلائے گا، اور جس نے دنیا میں اللہ کو بلایا ہے تو اللہ اسے قیامت کے دن بلا دے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کا یقین ہمارے اندر پیدا کرے اور دنیا میں پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آمین۔